جد الحسن والحسین علی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سیدہ طاہرہ بلند الصلوات اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں اس امام بارگاہ میں آ کر ایک خاص روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے در و دیوار بتا رہے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ ذاکرین کی آوازیں محفوظ ہیں، اور جن بزرگوں نے یہ امام بارگاہ بنایا اللہ رحمت کر رہے ہیں تو مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو مزید اس جگہ پر اللہ کی بہترین انداز سے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذاکرین جو مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے ان سب کی اور میرے بعد بھی جو ماتنکاری ہے سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت جسے آیے مباہلہ کہتے ہیں اس کی تلاوت کی ہے۔ پہلے تسلی دیجئے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، میں اگرچہ جو طے تھا اس کے مطابق حاضر ہوا ہوں، لیکن تاخیر اگر ہو گئی ہو تو مختصر کر دیں گے، اور آپ نے پڑھوایا تو پھر ٹائم نہیں دیتے گا۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثاً بحثی کرے، دلیل ہے بھی نہیں، دلیل مانتے بھی نہیں، حل فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ اگر تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے تو اس سمجھدار کو لاؤ تاکہ تمہیں ہم علی کے فضائل سنائیں۔ وہ کیسے صاحب فہم ہو سکتا ہے جس کے دماغ میں، جس کے دل میں، جس کے وجود میں اس گھرانے کی محبت نہ ہو۔ اللہ نے پیمانہ انہیں قرار دیا ہے، کسوٹی اس گھرانے کو قرار دیا ہے۔ یعنی اگر میں اپنے آپ کو تولنا چاہتا ہوں نا کہ میں کتنا وزنی ہوں، تو میں تولوں کہ میرے دل میں علی کتنا ہے۔ قدر و قیمت، انسان کی اہمیت و فضیلت، انسان کا مقام و منزلت، میں یہ کوئی خطابت نہیں کرتا، مجھے تو مجلس پڑھنا بھی نہیں آتی، یہ خطابت نہیں کر رہا، سیدھی بات کر رہا ہوں، دل کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اعمال تولنے کا ذریعہ جنہیں بنایا ہے وہ اہل بیت کی محبت۔ میری نماز کتنی قیمتی
ہے، میرا روزہ کتنا قیمتی ہے، میرے حج کی کتنی قیمت مجھے ملے گی، میں خود بخود دیکھوں کہ میرے دل میں علی کتنا ہے۔ السلام علیکم یا مواتین الاعمال، معصوم کو سلام کر رہے ہیں۔ ایک امام نے تمام ائمہ کو سلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ ترازو کے ایک پلڑے میں میری محبت اور میری معرفت رکھی جائے گی، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری نماز رکھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، حج رکھا جائے گا۔ جتنی وزنی محبت ہوگی وہ نماز کا وزن اتنا ہی بڑھ جائے گا، اور جتنی محبت وہاں کم ہوگی وہاں نماز اتنی ہی ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ اور بعض لوگوں کی تو نماز اتنی ہلکی ہے کہ ان کے منہ پہ بھی ماری جائے گی تو انہیں چوٹ نہیں لگے گی۔ نیتوں پر اعمال ایک ظاہری کیفیت کو کہتے ہیں، نیت ایک باطنی کیفیت کو کہتے ہیں۔ میں فرض کریں 4 رکعت نماز پڑھوں، یہ ظاہر ہے، عمل ہے، اور اس عمل کا دار و مدار ہے میری نیت کے اوپر۔ توجہ، الاعمال بالنیات، ایک حدیث سنا دی میں نے آپ کو، ایک اور حدیث سن لیں۔ عملو المومنو النیتو المومنو خیر من عمل۔ پہلے دوبارہ سنیے، الاعمال بالنیات بڑا مشہور، نیتوں پر ہی دار و مدار ہے۔ اب کیا معلوم کہ ظاہری طور پہ کون کیا کر رہا ہو، کیا سوچ رہا ہو، کیا کر رہا ہو۔ ہر صف میں کھڑا ہوا تو اللہ کا ولی نہیں ہے، ہر اللہ اکبر کہنے والا تو اللہ کو اکبر نہیں مانتا۔ تو یہ تو زبانی طور پہ کوئی بول رہا ہے، کیا معلوم کہ اس کی نیت کیا ہو، یہ سمجھو۔ تو الاعمال بالنیات، المومن خیر من عمل، مومن اپنے عمل سے افضل ہے۔ یعنی میں اگر بحیثیت مومن ہو تو مومن اپنے عمل سے افضل ہے۔ میری نماز یہ میری نماز ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ کی نماز یہ میری نماز نہیں ہے۔ ہم دونوں پڑھے ایک طرح سے رہے تو مگر نمازیں دونوں ایک جیسی نہیں۔ میں نے کیوں بحث لی ہے کہ یہ اعمال تولنے کا ذریعہ ہے، یہ اعمال کا پیمانہ ہے۔ تو المومن خیر من عمل، مومن اپنے عمل سے افضل ہے۔ جو ہر شخص کا عمل، اس کی ایک کو ختم کر دیں گے، فلیٹ کر دیں گے، بڑھا دیں گے تو میری گلے کو تمہارا ہی ملے گا، فضل کو ملے گا، تعاون ہوگا آپ کے ساتھ۔ جی المومن خیر من عمل، مومن اپنے عمل سے افضل ہے۔ تو ہر مومن کا عمل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز جماعت پڑھو، کیوں نماز جماعت پڑھے؟ اس لیے کہ نماز جماعت میں کیا معلوم کہ اچھے لوگوں کی وجہ سے میری نماز بھی قبول، اس کی وجہ سے میری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اور جو کریم گھرانہ ہوتا ہے نا، کریم گھرانہ، سمجھو چاہوں گا، کریم گھرانہ جب ایک برابر والے کو قبول کریں گے نا تو اس کی وجہ سے اس برابر والے کو بھی قبول کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں گئے تو ہم 4 لوگ تھے اور 2 کو قبول کر لیا اور 2 کو واپس لوٹا دیا، تو کیا معلوم ان 2 کی وجہ سے میری نمازیں بھی قبول ہو جائیں کہ میں ان کے ساتھ لگ کر گیا۔ اس لیے تاکید کرتے ہیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو، تاکہ، اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہ جماعت ہوتی ہے اول وقت میں، اور صاحب العصر اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور جب صاحب العصر کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو ہماری نماز بھی لگ کے چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ بھائی بہت بڑی تعداد ہے، صلوات بلند ہدیہ کریں۔
المومن خیر من عملہ، المومن، مومن اپنے عمل سے افضل ہے. یعنی آپ، میں مومن سے بات کر رہا ہوں، آپ افضل ہیں اپنی نماز سے. آپ افضل ہیں اپنے روزے سے، اس لیے کہ آپ کا روزہ آپ کے مطابق بن رہا ہے، آپ کی نماز آپ کے مطابق بن رہی ہے. آپ افضل ہیں اپنے روزے سے، آپ افضل ہیں اپنی نماز سے، آپ ان کی نماز سے افضل نہیں ہیں. ہر شخص کی نماز اس کے مطابق ہے، ہر شخص کا روزہ اس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، توجہ چاہوں گا. جب آپ اپنی نماز سے افضل ہیں تو یہ بحث ہی ختم ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین. یہ بحث ہی علمی طور پر غلط ہے. میری نماز تو میری ہے، حسین ہم سب کا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بحث ہی علمی طور پہ غلط ہے بھائی. میں اپنی نمازوں کا ذمہ دار ہوں، حسین کائنات کا ذمہ دار ہوں. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. صلو کما اصلی نہیں فرمایا نبی نے، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی سرکار اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہے میرے ساتھ. جی، نماز کے ساتھ ساتھ نبی کا دیدار. جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، میری نماز بھی ہو جاتی تھی. کوئی ایسا ہو کہ جیسے دیکھنا نماز ہو جائے. اور شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. یہ آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ادائے دید دیکھنے کا طریقہ. میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. ہر دیکھنا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے دیکھنے میں پیار ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دیکھنے میں تنقید ہوتی ہے، بعض لوگوں کے دیکھنے میں ایمان ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دیکھنے میں منافقت ہوتی ہے. میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات. دیکھنا بھی مختلف ہے نا. اور بعض لوگ کچھ اور دیکھنے آتے ہیں اور انہیں نظر کچھ اور آتا ہے. بعض لوگ دیکھ کسی اور کو رہے ہوتے ہیں، انہیں نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو انہیں نظر کچھ اور آتا ہے. بہت سارے لوگ تو خانہ کعبہ کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ اس کے جناب میں ہی لپٹے رہتے ہیں. کچھ لوگ پرنالے میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، کچھ لوگ اس کے تالے میں ہی الجھے رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس کے دروازے پر ہی بیٹھے رہتے ہیں. کوئی جملہ دیا کر رہا ہوں، کچھ ہیں جو بیت کو دیکھ کر بیت میں گم ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو بیت کو دیکھ کے اہل بیت تک پہنچ جاتے ہیں. کبھی غور فرمایا کہ حج کا احرام مکے سے باندھ کر کیوں مکے سے نکلنا پڑتا ہے؟ عمرے کا احرام آپ شہر سے باہر باندھتے ہیں اور پھر مکے میں آتے ہیں، لیکن حج کا احرام مکے میں باندھنا پڑتا ہے. اور افضل نیت یہ ہے، افضل احرام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے احرام باندھا جائے، باندھ کے ہوٹل سے آگے وہاں جا کے نیت کی جائے اور شروع کیا جائے کہ اب میں نے جو ہے احرام باندھ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو خانہ کعبہ کے قریب کہیں مطاف میں جا کر احرام باندھا جاتا ہے. پھر خانہ کعبہ سے کہاں جا رہے ہو؟ بھئی کعبے میں پہنچ کر پھر کہاں جا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ منزل نہیں ہے، سنگ میل ہے. کعبہ تو ہمیں کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. خبردار کعبے پر پہنچ کر یہ مت سمجھنا کہ منزل پر آ گئے ہو.
بلکہ کعبے پر پہنچو تاکہ کعبے سے جانے والا حسین سمجھ میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کعبے میں ہے تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کعبے میں ہے گویا اس نے اللہ کو کعبے میں محدود کر دیا. اور اگر محدود کر دیا جائے تو سمد نہیں رہتا, جو سمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ الصمد, اللہ ہر چیز سے بے نیاز. اللہ اس وقت یہاں ہے, اللہ اس وقت یہاں نہیں ہے. اللہ نہیں ہے اس وقت, نہیں ہے یہاں, اوپر آسمان ہے. طے کر لو نا کیا جواب ہے. اللہ یہاں ہے, اللہ یہاں نہیں ہے. بھائی طے کرو. یہ جو طے نہیں کر پا رہے اسی کو تو بسیط ہونا, حاکم ہونا, سربراہ ہونا, مالک ہونا کہلاتا ہے. میں لفظ بدل رہا ہوں, جملہ ایک ہی آ رہا ہے. اللہ میری انگلی میں ہے, آپ کہیں گے نہیں, اس لیے کیا کہہ دیا میری انگلی میں ہے تو یہ اس کو محدود کر دیا. اب میں کہہ رہا ہوں اللہ میری انگلی میں نہیں ہے. بھائی فلسفہ تھوڑا سا لو نا, فلسفہ تو الجھاتا ہے. فلسفے سے جو نکل جاتا ہے تو پھر اسے اس کا یقین بڑھ جاتا ہے. اللہ میری انگلی میں ہے, اگر میں کہوں اس میں ہے تو میں نے اس کو محدود کر دیا. اور اگر کہوں نہیں ہے, ہاں سب جگہ یہاں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کو کعبے کے اندر محدود کرنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری لگے گردن سے زیادہ قریب. وہ کہاں نہیں ہے, وہ کہاں نہیں ہے, وہ ہر جگہ پر موجود ہے. یعنی میں ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے, مگر اللہ ہے اس پر مجھے یقین رکھنا چاہیے. وہ جو ہے نا, مجھے اندازہ ہے سنی شیعہ کا مجمع ہے, مگر جو امام بارگاہ میں آ گیا کم سے کم اتنا طے کر دیا اس نے کہ وہ علی سے پیار کرتا ہے. اب جب وہ آ جائے گا تو پھر ایسا کچھ کیا جائے کہ وہ دوبارہ آئے. میں ان شیعہ بچوں سے کہوں گا یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ کچھ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی. انہیں نیاز کھلایا کرو جو کھاتے نہیں ہیں. اگر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہونا, دوبارہ بھیجو. واپس کر دیں تو ناراض نہ ہونا, تیسری مرتبہ پھر بھیجو. میں ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں چوتھی مرتبہ تمہیں نہیں بھیجنا پڑے گی, وہ بھیجیں گے کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. اچھا اخلاق بہترین تبلیغ ہے. بھائی جو آپ سے متفق نہ ہو اسے مسکرا کے تو بات کر لو, اور جب اسے مسکرا کے بات کریں گے تو شاید بات آگے بڑھے اور آپ اپنا مدعا سمجھا دیں. بعض لوگ تو ایسے بجھے اور چہرے اترے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے چھٹا جہاز میں ڈوب گیا ہے. بھائی ذرا مسکرا کے بات کر لو, کسی کے سلام کو جواب دے دو. وہ سلام نہیں کر رہا تو تم کر لو. کیا قیامت آ جائے گی کہ اگر ہم کسی کو بڑھ کے سلام کر لیں گے. ہماری حیثیت ہی کیا ہے, ہم ہے کون. جب کائنات کا مخلوق اول, اللہ کا پہلی مخلوق جسے بنا کے اللہ مبارکباد دیتا ہے خود اپنے آپ کو. مولا نبی سلام کرنے میں کسی کو پہل نہیں کرنے دیتے. اتنا زیادہ سرکار کی یہ سیرت کا پہلو ہے کہ کوئی یہ نہیں کر پایا کہ وہ پہل کر لے سلام کرنے. حتیٰ مدینے کے بچے, ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں. کوئی بڑا ہے نبی جیسا ماد اللہ؟ دنیا کے سارے بڑے اگر گھوٹ کر بھی ایک جگہ کر دیے جائیں تو نبی کے ناخن پا نہیں بنتا. تو دنیا کا کون بڑا ہے کہ جی بڑوں کو, یہ ٹھیک ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے, لیکن یہ لازمہ نہیں ہے. 2 مرتبہ بڑے ذرا چھوٹوں کا احترام کر لیں, پھر دیکھیے کیسا احترام ہوتا ہے. اب یہ تو کسی کو صحیح طرح سے جواب نہیں دیں گے اور چاہیں کہ سب ان کا احترام ہی کرتے رہیں, یہ ہوگا نہیں. اس کو صحیح کرنا ہوگا. صحیح ہے. تو مدینے کے بچے آپس میں یہ طے کر رہے تھے کہ کچھ